آج پشاور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کے سامنے ہمارے پارلیمنٹیرینز عمر ایوب خان صاحب، شبلی فراز صاحب اور عبداللطیف چترالی صاحب کے کیسز پینڈنگ تھے۔ یہ وہ کیسز ہے جس میں وہ کنوکشن کے بعد ڈسکوالیفائی کروایا گیا تھا، الیکشن کمیشن نے کیا تھا، اور اس کے بعد شبلی صاحب اور عمر صاحب کو لیڈر آف دا اپوزیشن سے بھی ڈی نوٹیفائی کیا تھا۔ آج ہائی کورٹ میں ہماری ہیئرنگ شروع ہو گئی، تقریباً 5 گھنٹے کی ہیئرنگ آج ہوئی ہے۔ نیکسٹ ہیئرنگ انشاءاللہ بدھ والے دن 11 بجے دوبارہ شروع ہوگی۔ عدالت سے ہماری استدعا یہ تھی کہ ہمارے ساتھ بھی ظلم ہوا ہے، ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ ہم نے ہمیشہ سے 9 مئی کو کنڈیم کیا ہے، اور 9 مئی کی کنڈمنیشن کے بعد خان صاحب نے یہی کہا تھا کہ فیئر انویسٹیگیشن کرو، فیئر ٹرائل کرو، اور ہم نے کہا فیئر ٹرائل بھی ہمارا بنیادی حق ہے، اور ٹرائل کے بعد اگر کنوکشن ہو جاتی ہے تو ڈسکوالیفیکیشن کا مسئلہ ڈیفرنٹ ہے۔ پارلیمنٹیرین کے لیے قانون میں 2017 میں تبدیلی کر دی گئی تھی۔ اس وقت کے پارلیمنٹیرین کے لیے 2017 سے پہلے 26 قسم کے کوالیفیکیشن اور ڈسکوالیفیکیشن ہوا کرتی تھی۔ اب آئین میں صرف 14 قسم کی ڈسکوالیفیکیشن ہیں، اور قانون کا منشا یہی ہے کہ آئین کے مطابق اگر کوئی ڈسکوالیفائی ہے تو اس کی سیٹ خالی ہوگی، اور اگر آئین کے مطابق کوئی ڈسکوالیفائی ہوا ہے تو وہ پروسیجر فالو ہوگا جو آئین میں دیا گیا ہے۔ ہم نے کہا اگر ایک بندہ الیکٹ ہو کے پارلیمنٹ جاتا ہے، اس کے خلاف صرف آرٹیکل 225 کے خلاف کارروائی ہوگی تو ہی وہ ڈسکوالیفائی ہوگا، اور اگر وہ پارلیمنٹ میں ہے اور پوسٹ الیکشن ڈسکوالیفیکیشن ہو جاتی ہے تو آرٹیکل 62 63 کا فالو کرنا الیکشن کمیشن کے لیے لازم ہے۔ کمیشن نے ایک ایڈمنسٹریٹو نوٹیفیکیشن کیا تھا، ہمیں سنے بغیر، اسپیکر کی طرف سے کسی ریفرنس کے آئے بغیر ہمیں ڈسکوالیفائی کیا تھا، ہمیں ڈی سیٹ کیا تھا، ہمیں 5 سال کے لیے نااہل کیا۔ لہٰذا ہم نے ہائی کورٹ سے یہ درخواست کی ہے کہ یہ ساری غیر قانونی ہے، ہائی کورٹ ہمارے ساتھ انصاف کرے، اور ایسا انصاف کرے کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے۔ ہمیں عدالت کے سامنے اپنی گزارشات کی ہے، ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ اس عدالت سے ہمیں ریلیف ملے گا۔ ہم عدالت سے استجاع کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف کریں۔ ہماری 2 سیٹیں ہیں، ایک ایم این اے ہونے کے ناطے، دوسرا لیڈر آف دا اپوزیشن ہونے کے ناطے، اور دونوں سیٹیں آئینی ہیں۔ آئینی سیٹوں سے کسی کو نااہل کرنا ایک بہت سیریس قانونی سوال ہے، اس لیے عدالت بڑی سیریسلی اس کو دیکھے گی۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی ہمیں اس عدالت سے انصاف ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ پھر بھی ان کی جو بھی ہے عدالت سیز آف دا میٹر ہو جاتی ہے تو وکلاء تو کوشچن کر سکتے ہیں مینٹینیبلٹی پہ، وہ عدالت نے دیکھنا ہے مینٹینیبل ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ ایک روٹین طریقہ کار ہوتا ہے تو کوئی نہیں، وہ چلتا رہے۔ انصاف ہمارے ساتھ ہے، سم ٹائم کیسز کرتے عدالت ریمارکس دیتی ہے، لیکن میں نے عدالت سے یہ درخواست کی ہے کہ ہم آلریڈی ہاٹ واٹر میں، ہمارے ساتھ انصاف کرو۔ اگر آپ کوئی آبزرویشن دیں گے تو وہ آبزرویشن یہ ہمارے خلاف استعمال نہ کر دیں۔ دیکھیں عمر ایوب خان صاحب وہاں پیش نہیں ہوئے تھے، اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہ بڑا انفارچونیٹ واقعہ تھا، لیکن ہماری تو ایک رائٹ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے۔ ہر ایک عمر صاحب کے خلاف آلموسٹ 100 کے قریب کیسز ہے، تو عدالت سے ہم نے ریمارکس کے لیے ریکویسٹ ضرور کی ہے، لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ عدالت آئندہ ایسے ریمارک نہیں دے گی جس سے ہمارا کیس یا ہمارے رائٹس افیکٹ ہو یا پریجوڈس ہو انشاءاللہ تعالیٰ۔ اجلاس ہمارا ہوا تھا، اجلاس ہمارا تقریباً 6 گھنٹے جاری رہا تھا۔ اس میں علی امین خان صاحب نے سارے پارلیمنٹیرین کو، جس میں سینیٹر بھی تھے، منیز بھی تھے، کے پی کے ہمارے ایم پی ایز بھی تھے، ان سب کو بریف کیا تھا۔ انہوں نے فلڈ کی صورتحال پہ بھی بریف کیا تھا، افغانستان کی صورتحال پہ بھی بریف کیا تھا، اور جو اس وقت بعض جگہوں پہ محدود قسم کی کارروائیاں کی جاتی ہے، ٹارگیٹڈ آپریشن ہے، وہ جس طرح ہے باجوڑ میں، اس سب پہ علی امین خان صاحب نے بڑے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی، اور سارے پارلیمنٹیرین جو تھے بڑے مطمئن تھے، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم نے اس کا پریس ریلیز بھی ایشو کیا تھا۔ تھینک یو جی، تھینک یو سو مچ۔